ہم حسینوں نے کیا بلائی ہے، امام حسین کے ماننے والے جاننے والے اور اس کے نام سے اپنے آپ کو پہچاننے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کیسی تربیت کی ہے. ان کی تربیت کرنے والے کون؟ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تربیت کا ایک انوکھا انداز، میں آپ کو ایک انوکھا باتیں سناتا ہوں. تربیت کس طرح کی ہوتی ہے اور بچے سے کسی بری عادت کو چھڑوایا کیسے جاتا ہے، یہ ہمیں بھی اسلام درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں امام حسین کی لائن سے ہمیں سبق دیتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ حضور آیا اور ان کے سکے کا پوچھو. مسئلہ یہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ اس شخص کی نماز فرض ہے، کسی شخص کے بارے میں ہم کہیں کہ کسی شخص پر نماز فرض ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں اس کا ساتھ رسولہ مطلب یہ ہوتا ہے یعنی نماز جو فرض ہے وہ عاقل پر بالغ پر یعنی جوان پر جو بالغ ہو چکا ہے اس پہ فرض ہے. جو بالغ نہیں ہے، جو عاقل نہیں ہے، تو اس سے پہلے اس پہ کوئی اسلام کا احکام یا کوئی دین اسلام کی بات اس پہ فرض نہیں ہوا کرتا. لیکن یہاں تربیت کا انداز دیکھیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کے زمانے میں حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کھیل رہے روڈ میں کھیل رہے ہیں. تھوڑے دیر سے کیا دیکھتے ہیں کہ صدقے کا فضول آتا ہے، یعنی صدقے کا مال آتا ہے، خیرات کا مال آتا ہے. بچپن کے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی سامان ہے وہ اس سامان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور پانی کا سامان کو سب منہ میں بھی ڈالتا ہے. کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، یا جو ہے وہ صدقے کا کھجور ہے، وہ کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی. امام حسین جاتے جاتے اس کھجور کی ٹوکری میں سے ایک کھجور کی پیس، ایک کھجور کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو یہاں پر اختصار سنا دو کہ جو آل رسول ہے، جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے لیے نہ تقطع حلال ہے نہ زکات حلال ہے. یعنی آل رسول کو نہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے جائز نہیں. اب بچے کتنا غریب ہو، آل رسول کے لیے صدقہ حلال ہے، صدقہ حلال ہے کہ نہیں، زکات حلال ہے. اب آپ کیا سنیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس صدقے کو کھجور کو ایک پیس اپنے سے رکھ لیتے ہیں. لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے اور میرے نواسے جو آل رسول ہے وہ اپنے منہ میں کھجور کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نصیحت نہیں دی. بیٹا یہ نہیں کہا کہ یہ صدقے کا مال ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے، تم اپنے منہ میں ڈال لیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کبر کے طور پر اعلان کیا اپنے نواسے امام حسین کو بلاتے ہیں اور ان کو بلانے کے بعد اپنے انگلیوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس پورے کھجور کے ٹکڑے کو نکالتے ہیں. بنا تک کہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا حضرت امام حسین کے حلق میں پھنسا ہوتا تھا، ان چھوٹے ٹکڑے کو بھی نکال لیتے ہیں اور تب بتاتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے، آل رسول کے لیے صدقے کا مال حلال ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں اور اس واقعے سے، اس انسیڈنٹ سے کتنا بڑا سبق ملتا. چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ ابھی بچپنے کا زمانہ ہے، ایک تو جھوٹ بلیا سکتی کا تو کیا ہوا، بچپنے میں کبھی بچہ ہے، بچے پر اسلام کا کوئی احکام یا اسلام کی کوئی بات اس کے لاگو نہیں ہوتا. یہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس پر اسلام کی بات نہ کرو گے. لیکن نہیں، تربیت کا انداز ہے. جانتے ہیں بچپنے کا زمانہ ہے، اگر ہم نے اس کی ابھی تربیت کر دی اور بچپنے میں اس کی تربیت ہو گئی تو بڑے ہونے کے بعد اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا کس قدر احتیاط ہونی چاہیے اور کس طور پر اپنے بچوں کو نظر رکھنی چاہیے. اگر وہاں پہ ہمارے آقا علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچپنے کا زمانہ ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنا عقل نہیں ہے، وہ بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی. لیکن پریکٹیکل طور پر اپنے ہاتھ کو ان کے منہ میں ڈال کر بتا دیا کہ یہ خود جو ہے صدقے کا مال کھانا یہ کوئی کام نہیں ہے، آل رسول کے لیے ناجائز ہے تو ناجائز ہے. اور اس پریکٹیکل کا یہ اثر ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، قیامت جب تک نہیں حسین زندہ رہے گی تو شہید کرے. ایسا حسین کوئی بڑا آدمی بنتا ہے، کوئی بڑا آدمی بنتا ہے، ظاہر سی بات اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی کوشش کی. ایسا نہیں کہ کوئی بڑا جوان ہو گیا اس نے بڑا کام کر دیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کی تربیت بہت ہوتا ہے، معاشرے سماج کے بہت اثر ہوتا ہے.